الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ والمجتبى والمرتضى والمقتضى وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. بعد حمد و صلات میرے بہت ہی معزز و محترم جناب محمد عثمان قادری صاحب، جن کے دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ہمارے نقیب محفل جناب خیال صاحب اور جملہ منتظمین، سامعین، ناظرین. کافی وقت بیت چکا ہے، چند لمحات آپ کے سامنے میں محو گفتگو ہوں گا. اور یاد رکھیے، میرا خیال ہے اب ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ باتوں میں بہت وقت گزر گیا. اب میرا خیال ہے عمل کی طرف قوم کو چل پڑنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محفل میں حضور ہوتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ کا ادب میں داڑھی والے سے نہیں، ایک داڑھی منڈے کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، جس کو میں بہت بڑا صوفی باصفا سمجھتا ہوں، جس کو میں عاشق رسول سمجھتا ہوں، باتوں والا نہیں کردار والا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے فارسی کلام میں لکھتے ہیں، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. ترجمہ میں عرض کروں گا اس کا. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ کوئی نازک جگہ ادب والی ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ نفس گم کردہ میایت جنید و با یزید اینجا. کہتے ہیں یہاں حضرت جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے لوگ اپنی سانس لوک لیتے ہیں کہ کہیں سانس لینے کی آواز بے ادبی میں نہ آ جائے. ہو سکتا ہے لوگ الرجک ہیں داڑھی والوں سے، تو میں نے اس لیے علامہ اقبال کا حوالہ دیا، علامہ اقبال کا حوالہ دیا. میں جہاں اکثر جاتا ہوں نا عثمان بھائی، آپ بھی اگلے سال مجھے نہیں بلائیں گے، کیونکہ میری ایک بڑی عادت ہے کہ میں سیدھی اور سچی بات کہتا ہوں. کیونکہ عثمان بھائی نے مجھے فون کیا، سامنے بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ دیجیے گا.
کہتے جی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتائے دیتا ہوں میری ریکوائرمنٹ کیا۔ میں نے کہا کھانا میں گھر سے کھاتا ہوں، چھوٹی سی میری ایک مہران گاڑی ہے، اس پہ میں خود آتا ہوں، کسی کی گاڑی میں نہیں منگواتا، اور میرا زندگی کا ریکارڈ ہے، پیسوں کا میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اور نہ میں اس کا قائل۔ تو جو بندہ ایسے آئے گا وہ آپ کو کیوں نہیں کھریاں سنا کے جائے گا؟ کھری تو سنائے گا، وہ سچی تو سنائے گا۔ میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہے صرف اس لیے کہ کماؤں گا دنیا سے، دین کی خدمت کروں، دین کی خدمت کروں، خود مخدوم نہیں بننا، خادم بننا، مخدوم نہیں بننا، خادم بنیں گے۔ اور اس لیے میں بہت کم جاتا ہوں، عثمان بھائی نے کو میں نے بتایا تھا کہ میں محفلوں پہ نہیں جاتا، میرا مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے حالات دیکھ کر، یا تو اپنا علم بھول جائیں ساری باتیں، یا پھر ان محفلوں کو چھوڑ دیں۔ آپ بتائیں جس بارگاہ کا اتنا ادب ہو، میں آیا ہوں تو میں کرسی پہ نہیں بیٹھا، سب دوستوں نے کہا کرسی پہ بیٹھا، میں کہا نہیں، تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے پاس لفظ نہیں، عمل ہونے چاہیے۔ بے شک، آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کے دل میں بھی جاری ہوگی، وہ ہمارا برخوردار بیٹا چلا گیا، وگرنہ اس کو میں سمجھاتا۔ وہ یہ نعت خواں چونکہ جب یہ تشریف لاتے ہیں تب حضور آتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں حضور بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ اور میں تو فارغ ہے نا جی۔ یہ بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ کبھی میرے نبی کے کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ کی محفل میں کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں۔ اگر کبھی کسی کو مل جائے تو ان کو میرا ایڈریس پتہ ہے، ان کو پیغام اور حوالہ بھجوا دیجیے، مجھے نہیں ملا۔ ہاں مجھے یہ ضرور ملا ہے، حضور کی محفل سری ہوتی تھی تو لوگ اتنے ادب سے بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے تھے یہ درختوں کے کھول ہیں، اور ان کے آگے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے آئے تو وہ کہے گا واقعہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، میری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ کنگ ایڈورڈ کے ماشاءاللہ فاضل ہیں، میو میں ہوتے ہیں، یہ ساری ریکارڈنگ میری یہ کرتے ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا یہ بھی جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں، کبھی میں نے زندگی میں کہا ہو کہ ہاتھ اٹھائیں یا سبحان اللہ کہیں؟ میں نے آپ کو بھی کہا ہے سبحان اللہ کا؟ نہیں نہ کہا۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تاجدار گورڈا کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، حضور نصیر ملت نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، کیا بات، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد۔ آپ کو میں اس لیے نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں کیونکہ باتیں آپ کے دل میں اتریں گی، اس لیے کہ میں دل سے کر رہا ہوں۔ جب میں دل سے نہیں کروں گا نا اور مجھے خود ذوق نہیں آئے گا تو آپ کو کیسے آ جائے گا؟ اس لیے میں دل سے کر رہا ہوں تو دل میں اتریں گی۔ دل والی بات کا راستہ ہی دل ہوتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی، وہ باتیں بغیر پروں کے اڑا کرتی ہیں۔ تو اس لیے سامعین میرا مزاج وہ پروفیشنلی نہیں ہے، نہ وہ والی تاخم تڑاخ میرے لفظوں میں ہے۔ میں تو سادہ انداز میں اس نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایک قرآن کی آیت آپ کو سمجھا کے چلا جاؤں اور رسول اللہ کی محفل کا ادب کچھ آپ کو بتا کے چلا جاؤں، تاکہ کبھی آپ کی زندگی میں یہ بات آپ کے کسی ایک کے بھی پلے پڑ گئی تو میرے لیے اللہ کے حضور امید ہے کہ بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے گا، امید کے ساتھ۔ سامعین بڑھتے ہیں آگے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، میں نے اس لیے وہ پڑھی تاکہ آپ کو یاد رہے۔
اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اچھا کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر لفظ ہے عربی زبان کا، ایک ہوتا ہے کثیر زیادہ، ایک ہوتا ہے اکثر بہت زیادہ، اور ایک ہوتا ہے کوثر جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، یہ ترجمہ کر کے زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو صرف حوض کوثر، حوض کوثر تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ کیا حضرت علی کے پاس جام کوثر نہیں ہوگا؟ کیا حضرت عثمان غنی کے پاس جام کوثر نہیں ہوگا؟ کیا حضرت سیدنا عمر کے پاس حوض کوثر کا جام نہیں ہوگا؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جام کوثر نہیں ہوگا؟ بھائی یہ تو حضور کے غلاموں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ کہنا کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، یہ تو محدود کر دیا، لمٹ میں کر دیا۔ نبی کی ذات اور شخصیت تو اس سے بہت بالا تر ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اعداد و شمار ختم ہو جائیں تو اہل عرب اسے کہا کرتے تھے کوثر۔ کیا کہتے تھے؟ کوثر۔ اے نبی اے رسول ہم نے آپ کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ لوگ گنتے رہیں، شمار کرتے رہیں، کبھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ کیا دیا ہے؟ حسن دیا تو بے مثال، علم دیا تو بے کمال، جمال دیا تو لاجواب، نزاکت دی تو با کمال، نبوت دی تو خاتم الانبیاء بنا دیا، رسالت دی تو رسولوں کا امام بنا دیا، قرب دیا تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مقام پہ لے گیا۔ کس کس پہلو کو میں ٹچ کروں؟ یہاں قرآن میں پڑھوں گا صرف آپ کے پاس، تاکہ آپ کے لیے حوالہ بہتر ہو جائے اور آپ یہاں سے سننے کے بعد کسی شک کا شکار نہ رہیں اور میری بات اب تسلی سے کسی کو بیان کر سکیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے کہ آرینی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد، اتنا کمال کا نبی اور رسول ہے۔ اور جو 4 اولو العزم رسول ہیں ان میں آپ کا نام ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہے۔ انہوں نے اللہ سے ایک عرض کی، کیا عرض کی؟ آرینی، مولا کلام تو مجھ سے کرتا ہے، کبھی جلوہ بھی دکھا دینا۔ آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے جو بات کر رہا ہو تو اس کی شکل بھی نظر آنی چاہیے۔ انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کی صورت بھی نظر آئے۔ تو یہی ذوق تڑپا جناب موسیٰ کے اندر اور کہا آرینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا دے۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو میرا کبھی بھی دیدار نہیں کر سکتا۔ پھر عرض کیا مولا کوئی جلوہ ہی دکھا دے، کوئی تجلی ہی دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تجلی دکھا دیتے ہیں، اگر وہ برداشت کر گئے تو پھر دیدار کی بات بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے تجلی موسیٰ پہ نہیں ڈالی، اگر ڈالتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ڈالی، تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالی۔ جب تجلی ڈلی فتجلا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فخر صعیقا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بڑے لمحے گزرنے کے بعد جب واپس ہوش میں لوٹے تو اللہ نے پھر صدا دی، موسیٰ بتا دیدار چاہیے؟ کہا مولا نہیں، تجلی برداشت نہیں کی، جو مجھ پہ براہ راست نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی، وہ سیاہ ہو گیا، اس کا عالم یہ ہو گیا۔ اگر موسیٰ پہ پڑتی تو نہ جانے کیا ہوتا، جس کی تجلی کا عالم یہ ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ بات نظر رہے، اور اب میں کمپیریزن کرتے ہوئے اب آگے آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ اب چلیں گے۔ اچھا دیدار رب تعالیٰ کا کسی اور نبی نے کیا؟ نہیں کیا۔ جب موسیٰ کو نہیں ہوا تو کسی اور کو نہیں ہوا۔ اچھا تو جب حبیب کی بات آئی تو کیا ہوا؟
قرآن کیا کہتا ہے. میں حدیث کے الفاظ تھے وہ میں نہیں پڑھ رہا, کوئی یہ نہ کہہ دے حدیث ضعیف ہے یا کوئی اس میں شک کی بات کر لے, میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو, اپنے محبوب کو دنا, قریب کیا. ثم دنا, پھر ہم نے قریب کیا اور قریب کیا. فتدلا, ہم نے اپنے نبی کو اپنی باہوں میں لے لیا. اچھا عربی جب یہ فتدلا کی وضاحت کر دوں, کیونکہ میرا سبجیکٹ عیبک ہے. عرب جب ملتے تھے نا بڑے عرصے بعد, دو دوست آپس میں, سنگی بیلی دوست سجن, تو جب جفی ڈالتے تھے نا بغل گیر ہوتے تھے. تو بغل گیر ہوتے ہوئے ہمارا بھی یہاں پنجاب کا کلچر ہے, تو جب ملتے ہیں تو ساتھ زور سے دباتے بھی ہیں. تو عرب جب دو بچھڑے ہوئے دوست ملتے تھے نا آپس میں اور بغل گیر ہوتے, تو جب وہ زور سے ایسے اپنے ہاتھوں کو دباتا اس کی پیٹھ پہ, تو عرب اس کو بولتے تھے فتدلا, بیچنا, دبانا. اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا چونکہ قرآن اترا تھا عربوں میں, تاکہ عربوں کو پتہ چل جائے محبوب گیا ہے معراج پہ تو صرف بغل گیر نہیں ہوا, فتدلا پھر بھیجا بھی ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین, جیسے دو کمانیں ملتی ہیں خدا کی باہوں میں مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب اندازہ کیجئے, میں نے عرض کیا نا کوثر, اللہ نے جو بھی دیا ہے کوثر دیا ہے, جو بھی دیا ہے کوثر دیا ہے. انتہائی کر دی, انتہائی کر دی. کسی کو زمین پہ دیدار نہیں کروایا اور کسی کو عرش اولا پہ بلایا, عرش اولا پہ بلایا. کسی کو زمین پہ بھی نظارے نصیب نہیں ہو رہے اور کسی کو کیا کیا, عرش اولا پہ بلایا. اور عرش اولا پہ بلا کے یہ نہیں کہا پیارے حبیب یہ تو ہماری کرسی ہے, یہ تو ہمارا عرش ہے, جہاں ہم رہیں گے آپ وہاں سامنے بیٹھ جائیں. کہا نہیں پیارے حبیب جب آ گیا ہے تو پھر آنا آگے, جیسے دو پچھڑے ہوئے یار ملتے ہیں. تو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا. جب اپنے باہوں میں لے لیا تو پھر بتاؤ کیا ہو گیا. ایک فارسی شاعر نے کہا من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اے پیارے حبیب آج دل یہ چاہتا ہے کہ میں تو ہو جاؤں, تو میں ہو جا, میں تن ہو جاؤں, تو جا ہو جا, تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے میں اور ہوں تو اور ہے. تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا مجھے وہ کلام یاد آ گیا, کیا خوبصورت آپ نے فرمایا. کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے نا جی, یا مالک, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جہاں محبت آئے وہاں پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک غریب کی محبت امیر کے ساتھ ہو جائے, امیر کی غریب کے ساتھ ہو جائے, کیا فرق رہتا ہے؟ فرق مٹ جاتے ہیں اور پھر ایک ہی ذات رہ جاتی ہے. محب اور محبوب میں کیا ہوتا ہے؟ پھر مقام ہی آتا ہے. حدیث قدسی سن لیجیے, حدیث قدسی وحی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب. ہے وحی لیکن تلاوت نہیں کی جاتی قرآن میں. ہے وحی, وحی کی دو قسمیں ہیں, وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. مطلوب سے مراد جو تلاوت کی جائے وہ 30 پارے قرآن کے ہیں, اور وحی غیر مطلوب جو ہے تو اللہ کی وحی لیکن قرآن میں شامل نہیں ہے, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی, اللہ کی بات. اللہ کیا فرماتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا جی,
ورفعنا لک ذکرک. تو ایک صحابی نے عرض کی کھڑے ہو گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ کیف رفع اللہ ذکرک, سرکار آپ کا ذکر رب نے کیسے بلند کیا؟ سوال کرنے والے صحابی رسول ہیں, اور صحابی رسول میں بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا وفادار, جن کے بارے میں ان کے اگر یہاں شان کا ایک جملہ نہ بولوں تو شاید بددیانتی نہ ہو جائے. ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ایک شخص ہے اشہر عندنا من عندکم, اس کی شہرت آسمانوں پہ زیادہ ہے زمین پہ تھوڑی ہے. کہا جی وہ کون ہے جبریل؟ کہا ہوا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, وہ ابو ذر غفاری ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ حضور آپ کا وفادار بڑا ہے, آپ کا وفادار بڑا ہے. میاں جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے, حضور کے وفادار بن جاؤ عرشوں پہ تمہارے نام ہوں گے. ہاں جی ہاں, اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں بیٹھے جس انداز میں بیٹھے بس ہاتھ کارول دل یار ول. اب کاروبار میں بھی بیٹھے ہیں, تعلق ادھر جڑا ہوا ہے. آپ دکان چلا رہے ہیں, اللہ کے ہاں عبادت لکھی جا رہی ہے, اللہ کے ہاں عبادت لکھی جا رہی ہے. کاروبار کیا کرو صاف نیک, جاب کرو نیک انداز سے. میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ اللہ کی عبادت میں, آپ بزنس کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو دیانتداری کے ساتھ, میں فتویٰ دے رہا ہوں ریکارڈ آپ اللہ کی عبادت میں. واپس آئیے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ کیف رفع اللہ ذکرک کا, اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ فوراً جبریل آ گئے, حدیث قدسی وہی لے کے آ گئے. کہا پیارے حبیب اللہ فرماتا ہے ہمارے ابو ذر نے سوال کیا ہے, اب عظمت مصطفیٰ کی بات ہے, اور یہاں سن لیجئے جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئی, جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا, جواب میرے رب نے دیا ہے, تاکہ آنے والوں لوگوں کے لیے دلیل بن جائے. خود نہیں بیان کیا, رب نے بیان کیا ہے. اب ماننا ضروری ہو جائے گا سب کے لیے. رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی من ذکرک فقد ذکرنی. پیارے حبیب میں نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا ہے جب میں ذکر کیا جاؤں گا, اللہ فرما رہا ہے جب میں ذکر کیا جاؤں گا میرا ذکر ہوگا. پیارے حبیب وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور من ذکرک فقط ذکرنی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرا ذکر کر لیا پیارے حبیب اس نے تیرا ذکر کر لیا, یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے. فرمایا پیارے حبیب من ذکرک فقط ذکرنی, پیارے حبیب جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا بھی ذکر کر لیا. میں نے بڑی ڈھونڈی حدیث اور حدیث قدسی بھی اور آیت بھی کوئی مجھے مل جائے, ایسی مجھے کوئی نہیں ملی کہ جہاں یہ لکھا ہو پیارے حبیب جس نے میرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر کیا. یہ مجھے نہیں ملا. کیوں؟ پھر لوگ کیا کرتے؟ اللہ اللہ تو کرتے رہتے, اللہ کے نبی سے دور ہو کر اللہ سے محبت کے ناطے جوڑتے. اللہ نے راستے ہی سارے بند کر دیے. رب نے فرمایا میرے دربار میں وہی قبول ہے جو راستہ مصطفیٰ سے ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا جی فلاں شہر میں پہنچنا ہے براستہ فلاں, ہاں جی اگر وہ براستہ نہیں ہوگا تو نہیں پہنچیں گے. اللہ نے فرمایا دربار الہی میں آنا ہے تو براستہ مصطفیٰ آنا پڑے گا, براستہ مصطفیٰ آنا پڑے گا. حضرت صاحب میں ختم کرنے لگا, بیٹا بیٹھ جاؤ دعا کر لو یار, اچھا نہیں لگتا اختتامی محفل, کوئی نہیں دیر تو وہ جڑی ہو گئی, میں ختم کر رہے ہیں یار, کوئی گل نہیں. اصل میں نا یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے, یہ میرا چھوٹے بھائی ہیں کوئی بات نہیں. اب جب یہ بات ہوئی کیف رفع اللہ ذکرک, اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا, تو بتائیے اعطیناک الکوثر, میرے نبی کے ذکر جیسا ذکر کسی کا ہے کائنات میں؟ اور کمال بات یہ ہے کسی ایک کے بارے میں یہ اللہ نے نہیں کیا کہ ہے نبی تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے. میرے پاس بائبل بھی رکھی ہے, چینجنگ والی بھی پہلے والی بھی, میں نے سارے اس کے چیپٹر پڑھے, مجھے کہیں نہیں ملا اللہ نے یہ جملہ فرمایا ہوا, نہ تورات میں ہے نہ زبور میں ہے. میرا کالج ہی اورینٹل کالج ہے پنجاب یونیورسٹی میں, ہے ہی مستشرقین کا کالج, وہاں ساری یہ چیزیں پڑھی ہیں, میں نے پوری ریسرچ کی, مجھے وہاں سے نہیں ملا. اور میرے ایک دو ایسے کلاس فیلو بھی تھے جو کرسچن تھے, ان سے بھی پوچھا گیا, کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے.
تو میں نے کہا پھر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنے رب کا کلام قرآن، اس میں لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، اور بتائیے جس کا ذکر خود خدا بلند کرے، تو اور میں اس کا ذکر کیا کریں گے؟ تو اور میں اس کا ذکر کیا بلند کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں اللہ ہمیں بلند کر دے، ہم حضور کا ذکر نہیں بلند کر سکتے، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بعد باتیں ساری ختم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ایک آیت قرآن پاک کی بڑی کمال کی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے نبی تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحہ سے بڑھ کے ہو۔ کیا کمال ہے، زمانے گزرے وقت گزرے لوگوں کے نشان مٹتے ہیں، زمانے اور وقت گزرتے چلے جائیں لوگوں کی شان میں کمی ہوتی ہے، اللہ نے اس کے برعکس قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا پیارے حبیب جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگوں کی شان کم پڑتی ہے، تیری عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر 2020 میں حضور کے نام لینے والے کروڑوں تھے تو 2021 میں رب کا وعدہ ہے اربوں ہو جائیں گے، اور اگر 2021 میں اربوں ہیں، میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے، گھر جا کے دیکھ لینا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے حبیب ہر آنے والی گھڑی تیری شان میں، عظمت میں، مقام میں، نورانیت میں، شخصیت میں، علوم میں، مقام میں، نور میں، پرواز میں، عزت میں، ناموس میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر 2021 میں کروڑوں ہیں تو جب 2022 آئے گا تو اربوں لوگ ہو جائیں گے، کھربوں لوگ ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب کا وعدہ ہے۔ بندہ تو شاید وعدہ پورا کرے یا نہ کرے، یا کمی رہ جائے یا وعدہ پورا کرنے کے قابل نہ رہے، رب نے فرمایا یہ وعدہ محبوب میرا ہے، میں تو قادر مطلق ہوں نا، نہ وعدہ کبھی خلاف کرتا ہے، لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور علی مرتبہ سامعین، اللہ اکبر۔ اور آخری بات، یہ جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، اس کا صلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بھی میں مخاطب بنا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے، دنیا میں 6 صحیح کتابیں حدیث کی جو حرم میں پڑھائی جاتی ہیں، حرم مدینہ میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ہمارے آخری عالم کورس کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں، 6 کتابیں جنہیں 6 کہتے ہیں، 6 صحیح حدیث کی کتابیں، ان میں دوسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم، اور تیسرے نمبر کی ہے جامع ترمذی۔ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث ان دونوں کتابوں میں موجود ہے، حوالہ بھی یاد رہے۔ ایک دن سرکار اپنے حجرے میں ہیں اور صحابہ مسجد میں بیٹھ کے، مجمع جیسے آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، تو صحابہ کیا ذکر کر رہے ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہی، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ مسجد میں بیٹھ کے اچانک سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے آ کے سوال کیا، ما اجلسکم، حدیث کے الفاظ، ما اجلسکم، آپ کو یہاں بیٹھنے کا جو آپ نے 1 بجا دیا، 1:30 بج گیا، یہاں پہ اتنا وقت ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بتانے لگا، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے بھی کوئی سوال کرتا، ساری رات بیٹھے رہو، کیا کرتے رہے ہو؟ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، نحنو نحمد اللہ، نحنو نحمد اللہ ونشکر ان ہدانا الی دین القویم ومن علینا بک یا رسول اللہ، ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ سرکار ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرا احسان ہے، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کتنی باتیں جی؟ 2 باتیں۔
ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. کوئی محبوب بھی دیتا ہے؟ تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا. یہ بیان کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا احلف تم قسم اٹھاتے ہو یہ بات کر رہے ہیں. اچھا سرکار کبھی ایسا پوچھتے نہیں تھے چونکہ جب سرکار پوچھیں تو صحابہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ گمان ہی کرنا گناہ ہے. صحابہ نے حلف دے دیا کہا حلفنا سرکار ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں. جب یہ کیا نا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے. حضور نے ان کی حیرانی کو محسوس کیا. سرکار نے فرمایا مجھے پتا ہے تم حیران ہو رہے ہو کہ آج میں نے قسم تم سے کیوں لی. میں نے کبھی قسم نہیں لی تھی, آج میں نے قسم کیوں لی ہے مجھے پتا ہے تم حیران ہو رہے ہو. تو جواب بتا دوں کہا سرکار فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سرکار ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ عطا کریں اور ہم جھولیاں نہ کریں. سرکار عطا فرمائیں. سرکار نے فرمایا جاءنی جبریل فقال ان اللہ یباہی بکم فی الملائکہ. حدیث کے الفاظ ہیں. کہا میرے پاس جبریل آئے, میں تو حجرے میں تھا, تم لوگ تو مسجد نبی میں بیٹھے تھے. جبریل آئے اور آ کے کہا آقا مبارک ہو آپ کے غلاموں آپ کے صحابہ کا ذکر اللہ عرشوں میں کر رہا ہے فرشتوں کے درمیان. تو میں نے کہا جاؤں تو صحیح پوچھوں تو صحیح یہ کر کیا رہے ہیں کہ اللہ ان کا ایک ایک کا ذکر فرشتوں میں اپنے عرش پہ کر رہا ہے. تو اس لیے میں نے حلف لیا تم سے تو پتا چلا ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے قرآن پڑھا اللہ کا ذکر ہے جی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں جو رب نے بیان کی حدیث کی صورت میں, اس کا احسان بیان کر رہا ہوں. میں یہ کیمرے کے سامنے ذمہ داری سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں اس وقت جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک کا نام لے کے اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک کا اللہ ذکر کر رہا ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے بارے فیصلہ کرے گا. ہمارا رب ہمارا خود ذکر کر رہا ہے اور اس کنڈیشن میں کر رہا ہے. ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور یہی محفل مصطفیٰ کا اصول ہونا چاہیے. اور میں یقین سے کہتا ہوں خیال صاحب میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں میرا ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ آپ میری باتوں پہ کر رہے ہیں. نہ میرے پاس سوز ہے نہ ساز ہے نہ وہ جو چل رہا تھا پیچھے وہ کیا دف وہ جو ڈھول ڈمکا چل رہا تھا. میں نے ان کو ویسے اس کو میں حرام سمجھتا ہوں کوئی دلیل نہ بنا دے. میں نے باقاعدہ عثمان بھائی کو کہا بھی ہے کہ یہ بند کروا دیں یہ اس کو میں حرام سمجھتا ہوں. نہ بند کوئی کرے تو میں نے اپنا فرض ادا کیا. کہا ہے نا جی آپ کو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. ہمارے سارے علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ حرام ہے ناجائز. جس حسان بن ثابت کا نام لیا گیا اس نے کبھی ڈھولکی پہ نعت پڑھی ہے تو کل سے میں بھی شروع کروں. حضور کے دربار کا نعت کا وہی ہے نا حضرت حسان بن ثابت. اگر انہوں نے ایسے پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے. اگر علی احمد ظہری صاحب پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں گے. کیوں جی قصوری صاحب پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں گے. بڑی وہ بھائی حضور کی نعت کے لیے ڈھول کی محتاجی حد نہیں ہوگی یار. حضور کی تعریف پہ حضور کے لفظوں پہ شوق اور آپ مچلتے نہیں ہیں تو ڈھولکی پہ مچلیں گے. یہ گستاخی رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ گستاخی نہیں ہے کہ نعت خاں کے نعت کے جو الفاظ ہیں ان پہ تو آپ کو ذوق نہ ہے اور ڈھول دھمکے پہ آپ مچلیں. یہ گستاخی رسول نہیں. اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا لفظوں پہ غور نہیں ہم کان کے چسکے کے محتاج ہیں. نہیں میاں یہ کام نہ کرو. نہ 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 حضور انہی کو تو توڑنے آئے تھے انہی کو تو ختم کرنے آئے تھے. حضور نے کیا فرمایا تھا جس گھر میں مزامیر ہوں گے اس کے گھر میں جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ حدیث پاک ہے. نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں. ہماری محفلوں کا یہ رنگ ہو گیا یار. معذرت کے ساتھ
یہ نہ کیا کریں، نہ کیا کریں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم نیکی لینے آئیں تو الٹا برائی لے کے چلے جائیں، ایسے نہ کیا کریں۔ ادب کے ساتھ بیٹھا کریں، خدا را ادب کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اور میرا آخری پھر یہی پیغام ہے، تقریر میری ختم ہو گئی۔ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھو کہ اوپر آنے والا آئے تو اس کو پتہ چلے یہ حضور کی محفل میں بیٹھے۔ یار جیسے اب بیٹھے ہو کتنا سکون ہے، کتنا مزہ نہیں آ رہا آپ کو کہ دل کو سکون نہیں ملا کیا؟ کتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بول رہا ہے سارے سن رہے ہیں۔ کیا حضور کی محفل کا رنگ نہیں نظر آیا جو پہلے ہو رہا تھا؟ بتاؤ حضور کی محفل میں کبھی ایسا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، کبھی ایسا ہوا ہے تو؟ معذرت کے ساتھ میں کیا سی تسی میں نے دوبارہ نہیں سدنا، میں سچی گلاں کرنی ہیں کیونکہ نہ میں لے کے آنا نہ میں لے کے جانا ہے۔ یہ حضور کی محفلوں کا رنگ نہیں تھا۔ ہاں یہ جو اب رنگ ہے یہ حضور کی محفل کا رنگ تھا۔ ایسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا تھا۔ خدا را اتنا خرچ کر کے، اتنے پیسے لگا کے، ساری رات بیٹھ کے اور جاتے ہوئے کہیں ہمارا نام بے ادبوں میں نہ لکھا ہو۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اقبال کے شعر پہ میں ختم کرنے لگا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب تک ادب نہ آئے محبت آتی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جناب بے ادبہ محبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور میں امید کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا اور آپ کا یہ سننا اللہ قبول فرمائے، اور امید ہے مجھے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، آپ کے دلوں میں یہ بات اتری ہوگی، اس لیے کہ میں نے دل سے باتیں کی، انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اتری ہوں گی۔ اور میں آخر میں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، موضوع اب اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی اگر ہوئی ملاقات تفصیلی تو بات ہوگی۔ میں دعا گو مرحوم مغفور کے لیے، جن کے لیے یہ سال ثواب کی محفل کی گئی، اللہ تعالیٰ ان مغفور و مرحوم کے درجات بلند کرے، اور ہمارے یہ برخوردار اور ہمارے عثمان بھائی اور ان کے جو بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے یہ محفل کا جو انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے باعث برکت بنائے۔ اور میں امید کروں گا کہ جو میں نے گزارشات کی ہیں آئندہ سال کی محفل میں انشاءاللہ اس کا خیال یہ رکھیں گے ہمارے احباب۔ دیکھیں ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم تو یا کہہ سکتے ہیں یا دعائیں دے سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے۔ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں اس لیے میں نے دوسرا طریقہ اپنایا اور زبان سے کہا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا منصب ہے، میرا منبر ہے، اور مجھے یہ کہنا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔